میرے محفل اور ارباب علم و دانش، السلام علیکم۔ میں اپنی علمی کامیابی کے باعث صاحبان فکر و فن کی موجودگی میں کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے سوال کا جیسے بے پایا وسعت کے حامل موضوع کے تحت اپنے الفاظ و افکار کے مضراب سے آپ کے منصف سماعتوں کے تار چھیڑنا چاہوں گی تاکہ من کی وادی نغمات طرف سے گونج اٹھے۔ سسکیاں گوشائے تنہائی میں لینے دو، چپ چاپ تو حالات نہیں بدلیں گے۔ جناب احمد، کرپشن عموماً کو باعث ہے۔ کرپشن ایک ایسا مرض ہے جو چھوت کی طرح پھیلتا ہے اور معاشرے کو کھا جاتا ہے۔ کرپشن آکاش بیل کی طرح ہے، یعنی وہ سخت بیل جو درختوں کو جکڑ کر ان کی زندگی چوس لیتی ہے۔ ایک ایسی لعنت ہے کہ ایک بار کسی معاشرے پر آ گرے تو ایک شاخ سے اگلی اور اگلی شاخ کو جکڑتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ضرب بیانی کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ حاضرین احتشام، کرپشن کا راستہ ایک راستے پر مرکوز نہیں کرتا۔ گھر بیٹھ کر حاضری لگوا کر حکومت سے تنخواہ لینے والا مستقبل کی نسل کا ممار استاد، معمولی سی رقم کہہ کے سچ کا جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا وکیل، ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے کئی لڑکوں سے تعلقات رکھنے والی بیٹی، لاکھوں قبض کر کے 10,000 کے ہینڈ پمپ لگانے والا ٹھیکیدار، 10 روپے کا ٹیکہ لگا کے 200 کمانے والا ڈاکٹر، غریبی کے فرصت کائنات کی طرح دائرہ در دائرہ اپنا جال بچھاتا ہے۔ کرپشن جال ہے جس میں لالچ، طمع، حرص، جھوٹ، مکاری، فریب اور خود نمائی کے خوشنما نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ جناب صدر، یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، یہ ملک عطیہ خداوندی ہے، منشاء الہی ہے، بشارت رسول ہے۔ 26 تاریخ رمضان المبارک ليلۃ القدر کے رخ پر منظر میں اس کا قیام اس کی روحانیت کا زندہ ثبوت ہے۔ ہمارے اسلاف نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر یہ پاک وطن حاصل کیا تھا۔ ان کی قربانیوں کا مقصد تو کرپشن سے پاک معاشرے کا حصول تھا۔ لمحہ فکر یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے اپنی منزل سے منہ موڑ دیا۔ قرآن حکیم جو ہمارا دستور ہے اسے جسدان میں لپیٹ کر تاکہ نظام میں سجا دیا، فلسفہ اقبال کو بھلا دیا، فرامین قائداعظم کو فراموش کر ڈالا، اپنی بے مثال روایات سے منحرف ہو کر عدل و انصاف کا گلا گھونٹ دیا، میرے کا گلا کما کر دیا، رشوت اور کرپشن کا بول بالا کر دیا، جس سے ہم مثال میں پھنس گئے اور وقت کے بے رحم دارے نے ہمیں دوسروں کے رحم و کرم میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ حاضرین احتشام، اینٹی کرپشن کا سب سے بڑا ادارہ ہمارے جسم میں ہمارا دل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہمارا ضمیر ہے۔ ضمیر کی عدالت کو جج کرپشن کا احتساب کر سکتا ہے۔ ہمارے من کا سافٹ ویئر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو نسل نو کو سچا، کھرا اور کرپشن سے پاک پاکستان دینے کے لیے اساتذہ کے علاوہ علماء کرام اور میڈیا کا فرض عین ہے کہ وہ معاشرے سے کرپشن کے خاتمے کے لیے قومی ذمہ داری ادا کریں۔ چند سوال اگر آپ کے ٹھکانے لگ جائے، ہم بھی چڑیوں کی طرح باغ میں گانے لگ جائیں، ایسے ہر بار کی حرمت کا خدا حافظ ہو جس کے کھوالے ہی پھل پھول چرانے لگ جائیں۔